نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا نور الله۔ محترم حاضرین، آج ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک ویسے بھی فضیلت اور برکت والا دن ہوتا ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، اور پھر ماہ رمضان المبارک کا جو جمعہ ہوتا ہے اس کی فضیلت پھر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو جمعے والے دن حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک کا نذرانہ پیش کیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور جمعے کے دن درود پاک پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ آقا علیہ السلام کے فرمان آپ کی خدمت میں عرض کرنے ہیں۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّاعِقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے تمام دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اور اسی دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور اسی دن ہی سور پھونکا جائے گا، اور اسی دن ہی بے ہوشی طاری ہوگی۔ پس اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری دعائیں آپ پر کیسے پیش کی جائیں گی جبکہ آپ کا جسد مبارک جب اس دنیا سے آپ تشریف لے جائیں گے اور آپ اپنی قبر منور میں تشریف لے جائیں گے؟ عام خیال یہی ہے، انسان جب قبر میں چلا جائے تو اس کا جو جسم ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ اسی خیال کے مطابق ہی صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور پھر آپ پر ہماری دعائیں، ہماری معروضات کیسے پیش کی جائیں گی؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام ظاہری طور پر دنیا میں موجود ہوتے ہیں، فرمایا جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ویسے ہی وہ اپنی قبر منور میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا میں یہاں بھی سلامت ہوں، وہاں بھی سلامت ہی رہوں گا، لہذا جو شخص قیامت تک مجھ پر درود پڑھے گا اس کا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اور میری بارگاہ میں پہنچایا جائے گا۔ آقا علیہ السلام کا ایک اور فرمان ذیشان، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اکثر الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جو بھی اس دن مجھ پر درود بھیجتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے
ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ فی یوم الجمعۃ و لیلۃ الجمعۃ، فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو۔ فمن صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو، فإن صلاۃ امتی تورد علیہ فی کل یوم جمعۃ فمن کان اکثرہم علیہ صلاۃ کان اقربہم منی منزلۃ۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اور فرمایا میری جو امت کے درود ہیں وہ ہر جمعہ کے دن مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور جو شخص ان میں سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے وہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کی برکت ہے۔ ماہ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، تو کوشش کریں جتنا بھی ہو سکے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی فرماتے ہیں، اور ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے انسان کے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجے اس کے اللہ تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر اپنی 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ